حضرات گرامی، نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو، نماز کی عظمت کو اور نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور خود کالی کملی والے حضور علیہ السلام نے بھی نماز کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں اور نماز کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں، ان تمام وعدوں کو اور وعیدوں کو بذات خود بیان کیا ہے۔ کالی کملی والے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم کتنی نمازوں کو غائب کر دیتے ہیں، کتنی نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو نماز کے ترک کرنے پر ملامت کرتے، نماز کے ترک کرنے پر اپنی اولاد کو، اپنے اعزاء اقربا کو، اپنے رشتہ داروں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے، لیکن ہم کو ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تابعین کے حالات کو پڑھیے، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی، اسی طریقے سے علماء کرام کی زندگیوں کو پڑھیے کہ آپ کو اس طرح کے واقعات بے شمار مل جائے گے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو کس قدر اہتمام کے ساتھ ادا کیا ہے، اور تکبیر اولا کا بھی کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کا بھی کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ آپ دور نہ جائے، قریب ہی زمانے کا واقعہ ہے، فقیہ العصر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو آپ جانتے ہوں گے۔ وہ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے، پورے ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ بیرون ممالک کے استفتاء بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت والا ان کے علمی اور تحقیقی جوابات دیا کرتے تھے۔ موصوف ایک کامیاب مدرس اور استاذ کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور صاحب عیال بھی تھے۔ ان تمام تر مشاغل کے باوجود نماز کا نہیں بلکہ نماز با جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ 22 سال تک تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں ایک دن غالباً عصر کی نماز میں ایسا اتفاق ہوا کہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچ گئے، اور حضرت گنگوہی کسی عذر کی وجہ سے تھوڑی تاخیر سے پہنچے، جبکہ تکبیر اولا فوت ہو چکی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حوادثات میں پریشان نہیں ہوا کرتا تھا، جو عزیزوں کی موت کی خبریں بڑے صبر و سکون سے سنا کرتا تھا، جس کے چہرے پر غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشانی کے اثرات ظاہر نہیں ہوا کرتے تھے، آج اس کے چہرے پر رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تلامذہ کو فکر ہوئی، مریدین پریشان ہو گئے، اہل تعلق نے رنج و غم کی کیفیت کو فوراً پہچان لیا اور جان لیا۔ معلوم کیا گیا کہ حضرت کیا بات ہے، آج آپ اتنے رنجیدہ کیوں ہے، اتنے غم زدہ کیوں ہے؟ تو حضرت نے بڑے افسوس کے ساتھ جواب دیا، بڑے رنج و غم کے ساتھ جواب دیا کہ آج 22 برس کے بعد تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، ڈر رہا ہوں کہیں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اسی بات پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو افسوس کا مقام ہے کہ ہم تو اپنی نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کر دیتے ہیں، اور ہمارے اکابرین کی یہ حالت ہے کہ 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہونے پر کس قدر رنج و غم کے اندر مبتلا ہے کہ مریدین بھی آپ کی وجہ سے پریشان ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ 22 برس کے بعد تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، ڈر رہا ہوں کہیں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اسی بات پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو حضرات اندازہ لگائیے کہ جو لوگ بہت ساری نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں،
جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا، کل قیامت کے دن ان کی کیسے پکڑ ہوگی، اور کل قیامت کے دن وہ جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔